پیارے عبداللہ میرے حضور کے والد ہے پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہے پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ میرے حضور کے والد ہے پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہے پیارے عبداللہ، خدا نے بھیج کے نور نبی کو آپ کے گھر، خدا نے بھیج کے نور نبی کو آپ کے گھر، خدا نے بھیج کے نور نبی کو آپ کے گھر، بتا دیا ہمیں راشد ہے پیارے عبداللہ، بتا دیا ہمیں راشد ہے پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، آیا ہے نام سے اے صاحب خیرت پڑھ لے، آیا ہے نام سے اے صاحب خیرت پڑھ لے، آیا ہے نام سے اے صاحب خیرت پڑھ لے، خدا کے عبد ہیں عابد ہیں پیارے عبداللہ، خدا کے عبد ہیں عابد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ میرے حضور کے والد ہے پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہے پیارے عبداللہ۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے والدین کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، اپنے والدین کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے والد گرامی کا حضور نے ذکر کرتے ہوئے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا کہ انا ابن الذبیحین، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، سبحان اللہ، دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ان میں سے ایک ذبیح تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو تفصیل کے ساتھ منیم بھائی نے بیان کیا ہے، اور دوسرے ذبیح حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کہ آپ اولاد اسماعیل میں سے ہیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو یوں حضور علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کا ذکر خیر بھی فرمایا ہے، اور بھی کئی مقام پر حضور علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے حضور اپنے والدین سے محبت بھی فرماتے تھے۔ ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے، محبت کرنی اور بالکل کہنا چاہیے کیا؟ مائک آپ نیچے رکھ دیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ کے والد ہیں پیارے عبداللہ، میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ، ہوئی ہے آپ سے ظاہر دعائے ابراہیم، ہوئی ہے آپ سے ظاہر دعائے ابراہیم، ہوئی ہے آپ سے ظاہر دعائے ابراہیم، زبان حال سے شاہد ہیں پیارے عبداللہ، زبان حال سے شاہد، زبان حال سے شاہد ہے پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہے پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، کیا ہے حق نے انہیں ساجدوں میں جب داخل، کیا ہے حق نے انہیں ساجدوں میں جب داخل، کیا ہے حق نے انہیں ساجدوں
ساجدوں میں جب داخل پتا چلا ہمیں ساجد ہیں پیارے عبداللہ، پتا چلا ہمیں ساجد کیا ہے حق نے انہیں ساجدوں میں جب داخل کیا ہے حق نے انہیں ساجدوں میں جب داخل پتا چلا ہمیں ساجد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ۔ حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ۔ آپ دیکھیں خالد بھائی، قربان جاؤں، کوئی بندہ عام لوگ بیان کریں میرے باپ دادا یہ ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ دنیا دار عام لوگ، مطلب کیا ہماری اوقات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کی زبان والے وہ محبوب فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں جو ہے وہ منتقل فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام خود اپنے جتنے آباء و اجداد ہیں، یعنی آپ دیکھیں جناب عبداللہ سے لے کر اوپر تک، یوں ہی جناب آمینہ سے لے کر اوپر تک، آخر جناب آدم علیہ السلام تک، حضور خود فرماتے ہیں کہ پاک لوگ، اور پاک کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے پاک ہیں۔ آپ اجازت دیں تو اس کی عربی عبارت پڑھ دوں؟ جی جی ارشاد۔ حضور فرماتے ہیں کہ لم ازل انقلو من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرہ، اللہ فرماتے میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ واہ 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 واہ، من صلب طیبۃ الی ارحام طاہرہ، یہ الفاظ بھی احادیث۔ ہائے ہائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، رب بھی آپ کو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتے ملاحظہ فرماتا رہا۔ آپ کے دعوے اللہ تبارک و تعالیٰ ملاحظہ فرماتا رہا، یعنی اللہ نے بھی فرما دیا اپنے محبوب علیہ السلام کی۔ اور پاک کون ہے اور ناپاک کون ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں، قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، اللہ، جو مشرک ہیں وہ کون ہیں؟ نجس، وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ وہ پاک ہیں۔ تو یہ بھی بتا رہا ہے، یہ مبارک آیت کا فرمان، یہ نظم ہمیں بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ، العاقل تک فیہ الاشارہ، اگر من کرے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، یہاں تو اتنی صراحت اور اتنا واضح اور اتنا جسے یوں کہیں روشن بیان ہے کہ سمجھنے والے کو سمجھ میں آ ہی رہا ہے، اور آ ہی جاتا ہے، اور آنا ہی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی؟ اور دیکھیں خالد بھائی، کیا میں تو یہ اس بات پہ میں جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ گم ہو رہا ہوں کہ جن کی پاکی کا رسول پاک بیان کر دے، ان کی پھر عظمت میں، ان کی شان میں، ان کی صفت میں کیسے کوئی شک رہ سکتا ہے؟ اور ان کی پاکی آپ دیکھیں کس کیٹیگری اور کس لیول کی ہوگی۔ اللہ، ایک چیز بولیں، ایک چیز کو میں بولوں پاک ہے، ایک چیز کو عمران بھائی فرمائیں پاک ہے، ایک چیز کے بارے میں منیم بھائی فرمائیں، آپ فرمائیں، وقار بھائی فرمائیں کہ یہ پاک ہے، اور ایک شے کے بارے میں امام الانبیاء فرمائیں کہ پاک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ کس کیٹیگری اور درجے کی پاک ہوگی؟ تو یہ چیزیں ساری ہمیں بتا رہی ہیں، اور حضور خود اپنے نسب کا سبحان اللہ، جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، اوپر سے لے کر اپنے تک بھی بیان فرما رہے ہیں، اور اپنے سے لے کر آگے تک بھی بیان فرما رہے ہیں، اور قیامت تک کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ اللہ اللہ، حضور کہتے ہیں کہ کل حسب و نسب ینقطع یوم القیامہ، ہائے ہائے ہائے، کہتے ہیں ہر حسب و نسب قیامت کے دن ختم ہو جائے گا، الا حسبی و نسبی، مگر میرا حسب نسب قیامت میں بھی قائم رہے گا۔ اللہ، قیامت کے دن بھی حضور کا حسب نسب قائم رہے گا، وہاں پر بھی فائدہ دے گا، تو اس کی کیا ہی شان ہے۔ منیم بھائی نے جو بیان کیا تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی جی، ان کے حوالے سے مزید یہ ہے کہ آپ اپنے والد گرامی کے یعنی حضرت عبد المطلب کے آپ چہیتے بیٹے تھے اور نہایت خوبصورت تھے۔ کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے اپنا سلمان بھائی کہ جب ان کی قرآن اندازی کی گئی کہ بھئی اب کس کو ذبح کیا جائے، کیونکہ منت تھی پورا کرنی تھی، تو آپ چاہتے تو کسی اور کا نام نکلتا تو آپ اس کو فوراً ذبح کر دیتے۔ یہ کتابوں میں لکھا
کہ کسی اور کا نام نکلتا تو فوراً ذبح کر دیتے، لیکن حضرت عبداللہ جو تھے وہ اپنے والد گرامی کی نہایت چہیتے تھے اور انتہائی خوبصورت تھے، آپ کی عادات بڑی کریمانہ تھیں، آپ جو ہے آپ دیگر سے بڑے مختلف تھے، اس لیے قرآن ڈالنے کی ضرورت پڑی تھی، اللہ، قرآن دازی کی اس لیے ضرورت پڑی تھی۔ واہ واہ۔ اور پھر قرآن دازی کے دیکھیں 10 اونٹوں کے بدلے میں نام نہیں نکلا تو پھر یہ نہیں ہوا کہ چلیں ٹھیک ہے اب تو انہی کو ذبح کر دیں، پھر 20 ہوئے، 30 ہوئے، 40، 50، 60، 70، 80، 90 ہوئے، پھر بھی ذبح نہیں کیا گیا۔ یعنی ایک امید تھی کہ کاش یہاں اونٹ قرآن دازی میں نکل آئیں اور ان کا نام نہ نکلے، یہ چاہت تھی حضرت عبد المطلب کی اور یہ محبت تھی حضرت عبداللہ کے ساتھ، اور یہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کریمہ کی شان تھی۔ پھر جب 100 کے بدلے میں نکلا تب آپ کا نام نہ نکلا تو پھر اونٹوں کو ذبح کیا گیا، یہ شان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ، میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ، رہے زمانہ فطرت میں شرک سے محفوظ، رہے زمانہ فطرت میں شرک سے محفوظ، رہے زمانہ فطرت میں شرک سے محفوظ، ہے حق کہوں جو مجاہد ہیں پیارے عبداللہ، حق کہوں جو مجاہد ہے پیارے عبداللہ، رہے زمانہ فطرت میں شرک سے محفوظ، رہے زمانہ فطرت میں شرک سے محفوظ، رہے زمانہ فطرت میں شرک سے محفوظ، ہے حق کہوں جو مجاہد ہے پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہے پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، نبی کو پاک بھی تھا تو ابو لہب کافر، نبی کو پاک بھی تھا تو ابو لہب کافر، نبی کو پاک بھی تھا تو ابو لہب کافر، قسم خدا کی تیری ضد ہے پیارے عبداللہ، قسم خدا کی تیری ضد ہے پیارے عبداللہ، قسم خدا کی تیری ضد ہے پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد